حضرات سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کل مغرب سے اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی مبارک اور انتہائی عظیم الشان اور فضیلت والا عشرہ ہے۔ یہ ایسا عشرہ ہے کہ جس کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر اہل ایمان کے اوپر برس رہی ہیں اور اہل ایمان کی مغفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کو ساری امتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں اور جتنے انبیاء کی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، ان تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل امت اس امت محمدیہ کو قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ساری مخلوق برابر ہے۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کا تقرب جو حاصل کرتا ہے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر، جس کی زندگی میں جتنا تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کے قریب ہونا اور اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہونا، فضیلت والا ہونا، یہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل کیسے ہو گئی؟ کیونکہ پچھلی امتوں کو تو لمبی لمبی عمریں دی گئی، ہزار ہزار سال کی ان کو عمر دی گئی، اور اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ عام طور پر کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ بعد میں چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کا جو موقع ہے وہ تو پچھلی امتوں کے پاس ہے۔ اس امت کے پاس تو عمل کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے بہت کم وقت ملا ہے۔ تو یہ ساری امتوں سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں اور اس کی جو آخرت کی تیاری ہے وہ تو کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس امت محمدیہ کو مبارک ایام دیے، مبارک اوقات دیے، اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قیمت کو بڑھا دیا کہ تھوڑے سے وقت میں تم سینکڑوں سال کی عبادت کے برابر اجر حاصل کر سکتے ہو اور دیگر امتوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت حاصل کر سکتے ہو۔ انہی مبارک ایام، مبارک ساعات، مبارک اوقات کی ایک اہم ترین کڑی وہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ دیا اور اس میں اعمال کی قیمتیں بڑھا دیں کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی گھٹائیں اہل ایمان پر جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، تاکہ کم وقت میں یہ امت زیادہ سے زیادہ اعمال کر لے، زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر لے، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کر لے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اور پھر ان کی بنیاد پر ساری امتوں پر فوقیت حاصل کر لے۔
تو اللہ نے تو یہ رمضان ہمیں اس لیے دیا تھا کہ تم نے 11 مہینے دنیا جو میں نے تمہیں بقدر ضرورت حاصل کرنے کے لیے دی تھی، تم نے 11 مہینے سارا وقت دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیا، اور جس مقصد کے لیے اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ ہر تمہارے عمل سے یہ مترشح ہو کہ لا تو میرا آقا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن تم نے جب دنیا میں لگے تو ایسا لگے کہ اپنے مقصد کو بھول گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں 1 مہینہ ایسا دے رہا ہوں، کم از کم اس 1 مہینے میں تم پلٹ آؤ اور اپنی دنیا کی ضروریات کو اور دنیا کے کاموں کو اور دنیا کی مصروفیات کو محدود ترین کر دو اور سارا وقت میری رضا والے کاموں میں لگا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب پتا تھا کہ میری امت اس مہینے کی بھی قدر نہیں کر پائے گی، جیسی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر نہیں کر پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی رحمت کے کوئی ٹھکانے نہیں، جس کی شفقت کو تولنے کے لیے کوئی ترازو اور پیمانہ نہیں، اس نے کہا کہ اے میرے بندو، ٹھیک ہے تم نے رمضان کا پہلا عشرہ ضائع کر دیا، تم نے رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ضائع کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آخری عشرہ میں تمہیں دے رہا ہوں، کم از کم اس کی قدر کر لو۔ اور یقین جانیے جس نے رمضان کے آخر عشرے کی قدر کر لی، گویا کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ اللہ نے آخر عشرے کو پورے مہینے کا عطر بنایا ہے۔ یہ جو عشرہ ہے جو کل مغرب سے شروع ہوا ہے، آج رات اس عشرے کی پہلی رات تھی اور یہ اس عشرے کا پہلا دن ہے، اور ابھی پورا عشرہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ پورے مہینے کا خلاصہ ہے۔ اس عشرے کی بھی اگر ہم نے قدر کر لی اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ سے تعلق بنانے کی فکر کر لی، تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا غیر معمولی اہتمام فرماتے تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، یعنی 21ویں 20 رمضان کا سورج غروب ہوتا تھا اور 21ویں شب شروع ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات سوتے نہیں تھے، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، لہذا آپ جاگتے تھے اور اس کو زندہ کرتے تھے۔ ویسے تو پورے سال آپ کا تہجد کا معمول تھا اور اہتمام تھا اور التزام تھا، لیکن پورے سال کے معمول میں آپ رات میں سوتے بھی تھے اور جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن رمضان کا آخر عشرہ جب آ جاتا تھا تو پھر پوری رات آپ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا دیتے تھے۔ عام دنوں میں، سال کے عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ازواج مطہرات کو اٹھانے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ خود تہجد میں اس احتیاط کے ساتھ اٹھتے تھے کہ جو زوجہ مطہرہ آپ کے پاس آرام فرما رہی ہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو،
बहुत धीرے دھیرے اٹھ کے اپنی ضروریات پوری کر کے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے عبادت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات تو یقیناً تہجد پڑھتی ہوں گی، تو وہ اپنی ترتیب سے حسب توفیق وہ تہجد پڑھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان کا جب آخر عشرہ آتا تھا ایقظ اہلہ، گھر والوں کو اٹھا دیتے تھے کہ اب یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ملازم ہیں اور ہماری ملازمت ہے، تو ہمیں رات میں سونا پڑے گا۔ اگر ہم پوری رات جاگیں گے تو صبح کو ہم ملازمت نہیں کر سکتے، ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتے، تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، بقدر ضرورت ہم آرام کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ایسی مجبوری نہیں ہے، وہ راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور پھر دن میں صبح سے لے کے دوپہر تک، ظہر تک سو کر وہ اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں۔ وجد، اور آپ عبادت میں محنت کرتے تھے۔ دیکھیے ہم لوگ کا کیا ہے، ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو اگر تھکن محسوس ہو تو پھر عبادت ہم منقطع کر دیتے ہیں کہ اب تھک گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو مطالبہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں تھکن کو برداشت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو تھکاتے تھے، آپ کے پیر مبارک پر لمبے لمبے قیام کی وجہ سے ورم آ جاتا تھا۔ اور قرآن میں بھی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ فنصب کے معنی آتے ہیں کہ تھکاؤ، کہ جب تم صبح سے لے کے شام تک اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور رات کا وقت آ جائے تو اللہ کی عبادت میں اپنے کو تھکاؤ۔ ہاں، ناقابل برداشت اگر تکلیف ہو تو پھر بقدر ضرورت آرام کرنا چاہیے، لیکن تھوڑی بہت اگر تھکن ہو رہی ہے اور ہم اس تھکن کو برداشت کر سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہی ہم سے مطلوب ہے، یہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری عبادت کرے اور جسمانی اعتبار سے اس کو تھوڑی بہت تھکن ہو تو وہ اس کو برداشت کرے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو اجر و ثواب دے سکوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میں اس کو اجر دوں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر تراویح میں امام صاحب نے لمبی تراویح پڑھا دی اور ہم کچھ تھک گئے تو ہم اس تھکن کو محسوس نہ کریں، اس کو برا نہ سمجھیں، بلکہ اس تھکن پہ خوش ہو کہ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس تھکن پر جو ہم اللہ کے لیے اللہ کی عبادت میں برداشت کر رہے ہیں، نہ جانے اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اس پر کیا کیا اجر دیں گے۔ ہاں، البتہ اگر نیند کا غلبہ ہو، بعض لوگ جو ہے نیند کا غلبہ ہے اور وہ سو رہے، تو اس طرح عبادت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جب نیند آئے تو جا کے آرام کرو۔ اب آپ نوافل ہو رہی ہے، قیام اللیل ہو رہی ہے، آپ جو ہے نیند میں ہیں اور آپ بس نیند میں جھوم رہے ہیں، یا کوئی بھی اجتماعی عمل ہو رہا ہے، کہیں بیان ہو رہا ہے فجر کے بعد، آپ بیان میں بیٹھے ہیں، آپ نیند میں وہاں بیٹھ کے جھوم رہے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ عبادت اس طرح کرنا کہ آدمی سوتا رہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جا کے نیند پوری کرو، جب نیند پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اصل تو شد مِئْزَرَهُ کا ترجمہ ہے اپنی لنگی کس لینا، اور یہ ایک محاورہ ہے
جب کسی محنت کے کام کے لیے بندہ اپنے کو تیار کرتا ہے تو وہ اپنی لنگی کستا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کمر بستہ ہو گیا، کمر بستہ ہو کر کسی کام میں لگ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ایام میں اور ان مبارک راتوں میں کیسا اللہ کی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ کون ہیں؟ آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے دامن پہ کسی گناہ کا دھبا نہیں ہے، آپ اللہ کے محبوب و چہیتے اور لاڈلے ہیں، تب آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں ان ایام میں عبادت کا۔ تو ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ ہم جو گناہوں کا پتلا ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، ہمارا پورا دامن داغدار ہے، گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی زیادہ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر دو چیزیں ہیں، اس پر اگر ہم کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں ان ایام کی قدردانی میں سہولت ملے گی۔ نمبر 1، موبائل کا استعمال۔ اس موبائل نے جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد ہیں اور اخروی بھی بہت سے فوائد اس سے وابستہ ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس کا استعمال ہے اس کا اللہ کی عبادت سے، ہمارے دین سے، آخرت کی تیاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسا یہ شیطان کا آلہ ہے کہ بندہ ایک واٹس ایپ کا میسج چیک کرنے کے لیے ہاتھ میں موبائل اٹھاتا ہے اور پھر دوسرے ایپ کھول کر فیس بک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب نہ جانے گھنٹوں وہ پھر ریلیں دیکھنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں یہ ہماری ایک ضرورت ہے وہیں پر یہ شیطان کا ایک آلہ بھی ہے۔ شیطان اس کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف اور ہمارے دینی نقصان کا اس کو ذریعہ بناتا ہے۔ لہذا ہمیں بالکل بقدر ضرورت ہمیں موبائل استعمال کرنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ 1 منٹ بھی ہمیں موبائل میں لگانا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ایام ہیں ان کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے، کل جب ہماری آنکھ بند ہوگی، حقیقت میں تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی، تب ہمیں احساس ہوگا اللہ نے ہمیں دنیا میں کیسے کیسے موقع دیے تھے اور کس طرح ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ خون کے آنسو ہم روئیں گے۔ آج ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور یاد رکھیے ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں ملے گا۔ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری عشرہ ہو، اور اگلے رمضان آنے سے پہلے ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لہذا یہ مان کر اور یہ سوچ کر ہمیں اس عشرے کی قدر کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بازاروں میں ہمارا بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہاں جو خلیجی ملکوں میں فیملیاں رہتی ہیں، یہاں تو اتنا زیادہ اس کا رواج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں ایسا لگتا ہے کہ رمضان جو ہے بازاروں ہی میں اترا ہے۔ خوب لائٹنگ ہو رہی ہے اور قمقمے لگے ہوئے ہیں اور دکانیں جو ہے چمچما رہی ہیں، اور عید کی سیل لگی ہوئی ہے، آفر لگی ہوئی ہے، اور بازار بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں اور بازار بھرے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ صرف بازار ہی میں آ کے اترا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خیر والی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ شر والی جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اب عید کی تیاری کے نام پر کتنا وقت بازاروں میں ہمارا ضائع ہوتا ہے۔ بازار کیا ہے؟ مادیت کا سینٹر ہے۔
اللہ کی ذات سے غفلت کی جگہ ہے، وہاں ان مبارک راتوں کو ضائع کرنا، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور ہم بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے، ہم ان مبارک ایام اور قیمتی راتوں کو بازاروں کی چکا چوند میں ضائع کر رہے ہیں۔ اور آزمائی جب آتی ہے جب رمضان کے آخر عشرے میں عید کی آفر لگتی ہے، اس کی وجہ سے بازاروں میں ایک بھیڑ ہے، عید کی تیاری کے نام پر، عید کی شاپنگ کے نام پر اور عید کی آفر سے فائدہ اٹھانے کے نام پر بازاروں میں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ لہذا ساری تیاریاں ہم لوگوں کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے عید کی کر لیں، اور اگر رمضان سے پہلے نہ کر سکے تو کم از کم آخر عشرے سے پہلے کر لیں، تاکہ عید کی تیاری کے نام پر شیطان کو ہمیں مسلح سے اٹھا کر بازاروں کے اندر گھمانے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ جو آفر ہے، اللہ کی آفر کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے بھی تو آفر لگا رکھی ہے ان ایام میں، اعمال کی ویلیو کو بڑھا رکھا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ دنیا کی اس آفر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو ہم اس دنیا کی آفر میں یہ ڈبے ڈھکنے خریدتے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیا کی چند دن کی زندگی بنے گی، دنیا کی چند دن کی زندگی کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ نے جو آفر لگا رکھی ہے، اگر ہم نے اس آفر سے فائدہ اٹھا لیا اور ان ایام کی قدر کر لی اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی کوشش کر لی، تلاوت، ذکر، دعا، تسبیحات، نوافل اور جتنے بھی نیکی کے اور خیر کے کام ہیں ان میں ہم نے اپنے کو مصروف کر لیا، تو یاد رکھیے اس آفر سے فائدہ اٹھانے سے ہماری آخرت کی زندگی بنے گی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ لہذا دنیا کی اس چکا چوند سے قطعاً متاثر نہ ہو۔ یہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ہم سب لوگ کو چاہیے کہ ہم ان ایام کو بجائے دنیا میں لگانے کے ہم اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت دیکھیے، اور اس دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو، بہرحال بازار جانا بھی تمہاری ایک ضرورت ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے، تو ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں، تمہارا بازار جانا بھی عبادت بن جائے گا، تمہارا بازار جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ نہ صرف عبادت بنے گا بلکہ آخرت میں غیر معمولی اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ شاید آدھا منٹ لگا ہے اس دعا کے پڑھنے میں، اجر کیا ہے؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟
1,000,000 10 لاکھ نے کیا اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات آخرت میں بلند ہوں گے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جنت میں ایک عالی شان محل تعمیر ہوگا. لہذا ہم اول تو کوشش کریں کہ بازاروں سے بچیں، اور اگر ہمیں ضروری ہو جانا تو کئی کاموں کو جمع کر کے انتہائی ضرورت کے درجے میں جو کام ہے ہم بازار جائیں اور اپنے اس کام کو کر کے آ جائیں. لیکن یہ دعا نہ بھولیں. مرد حضرات بھی اس دعا کو یاد کر لیں، خواتین بھی اس کو یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کرا دیں. اور شیطان عام طور پر وقت پہ دعا بھلا دیتا ہے، تو جب فیملی کسی کام سے بازار جائے تو پہلے سے کہہ دے جس کو یاد آئے وہ سب کو یاد دلا دے تاکہ سب اس دعا کو پڑھ لیں. آج ہمیں ان نیکیوں کی قدر نہیں ہے. کل جب ہماری آنکھ بند ہوگی، میدان حشر قائم ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا اور وہاں اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، تب ایک ایک نیکی کی ہمیں قدر ہوگی. تو یہ اخیر عشرہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ اطاعت اور اعمال صالحہ کرنے کا عشرہ ہے. اس عشرے کے چند خصوصی احکام ہیں. نمبر 1 اعتکاف ہے. اس پورے عشرے کا اعتکاف سنت ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے. ایسی سنت ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجباً للمسلمین، مجھے مسلمانوں پر تعجب ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جب سے آپ مدینہ پاک تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اس وقت سے لے کر وفات تک کسی بھی سال آپ نے رمضان کے عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا. لیکن امت کا یہ حال ہے کہ شاید 10% بھی امتی اس عشرے کا اعتکاف نہیں کرتے. 10% میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 5% بھی نہیں کرتے. ایک گھر میں 8 10 12 لوگ ہیں، بڑی بڑی فیملیاں ہیں، 15 15 20 20 لوگ ہیں، اور اتنی بڑی بڑی فیملیوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو. لہذا اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مرد مسجدوں میں اعتکاف کریں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتیں گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنا قیام و طعام کا انتظام کریں، اللہ کی عبادت کریں. ہاں، اپنی بشری ضرورت کے لیے حمام وغیرہ جا سکتی ہیں، اور اسی گوشے تنہائی میں وہ اس وقت کو گزاریں. اور دوسری جو خصوصیت ہے وہ شب قدر ہے. شب قدر کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک مرتبہ میں نازل ہوا. یہ جو نازل ہوا تھا یہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں ہوا تھا. اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ 23 سالہ دور نبوت میں شان نزول کے اعتبار سے یہ نازل ہوتا رہا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس شب قدر میں آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے، یہاں تک کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے جو سب سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے اگر حساب لگائیں 83 سال 83 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں. تو گویا کہ آپ نے اگر اس شب قدر میں اللہ کی عبادت کر لی
تو 83 سال 4 مہینہ صبح شام اللہ کی عبادت کرنے کا جو اجر ہوگا وہ آپ کو ایک رات کی عبادت پہ مل جائے گا، اور اس کے برابر نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنا زیادہ بہتر ہے اللہ جانتے ہیں، تھوڑا بہت فرق نہیں ہے، کیونکہ خیرون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور خیرون کا لفظ بولا جاتا ہے جب فرق واضح ہو، زیادہ ہو۔ معمولی فرق کے لیے خیرون کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن آپ جب صحابہ کرام کو بتانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ راستے میں 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، آپ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی میں لگ گئے، جس کی وجہ سے وہ جو تعیین تھی شب قدر کی وہ بھلا دی گئی۔ آپ نے پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ میں بھول گیا، لہٰذا اب شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہے؟ ایک تو 21ویں شب جو رات گزر گئی، پھر 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ لہذا ہم لوگوں کو ان راتوں کا اس لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان راتوں میں ہمیں شب قدر کی عبادت مل جائے اور شب قدر کی قدردانی کی توفیق ہو جائے۔ سلف صالحین ان راتوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، غسل کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور عطر لگاتے تھے، اور پورا تیار ہو کر پھر پوری رات اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں غسل کر رہے ہیں، کیوں خوشبو لگا رہے ہیں؟ کیونکہ فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل امین اس دنیا میں اترے ہوئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی بہ بنو آدم، فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا تھا کہ تمہارے منہ سے جو پیاز کی بدبو آئے گی تو مسجد میں جو فرشتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے یہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان راتوں میں کثرت نوافل سے زیادہ کثرت دعا پسند ہے۔ نوافل کا بھی خوب اہتمام کریں، لیکن سب سے زیادہ اہتمام دعا کا کریں، اللہ سے خوب مانگے، جتنے بھی ہمارے دکھڑے ہیں سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، جتنے بھی ہماری ٹینشنیں ہیں سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور خوب مانگے اللہ سے، جتنا مانگو اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے، ادعونی استجب لکم، اے بندو مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر سے ادھر مارے مارے پھرتے ہو، جس کے ہاتھ میں ان تمام مسائل کا حل ہے اسی سے نہیں مانگتے۔ لہذا خوب دعا کریں، خوب لمبی لمبی دعائیں کریں، اور کوشش کریں کہ آنکھوں میں 2 قطرے آنسو کیا آ جائے۔ جب تنہائی میں بندہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو اللہ کو اس پہ بڑا پیار آتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور اسی طرح استغفار کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو استغفار کی پابندی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ 3 انعام دیتے ہیں، ہر اس کی تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں، ہر ٹینشن اس کا دور کر دیتے ہیں، اور ایسا بے حساب رزق دیتے ہیں، مال و دولت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ جس کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔
اگر ہم غور کریں تو ہمارے دنیا کے تمام مسائل کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ تو ہمیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جو گناہ ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ومن یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو بھی اللہ سے استغفار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ تو جب ہم توبہ استغفار کریں گے تو جو گناہ خیر کی آمد کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ گناہ معاف ہوں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے خیر کی اور رحمت کی بارشیں ہمارے اوپر شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمارے دنیا کے تمام آخرت کا مسئلے کا حل تو ہے ہی مغفرت، دنیا کے بھی ہمارے مسائل کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا ہے۔ لہذا خوب استغفار کریں اور خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اور دعا کا جو مسنون طریقہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، تعلیم دی ہے، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ کی حمد و ثنا میں جتنے بھی حمد و ثنا کے کلمات ہیں کسی کے ذریعے بھی حمد و ثنا کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور کم از کم جو ہے مختصراً اور جامع جو اللہ کی ثنا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اللہ کی ثنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کم از کم، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اور یاد رکھیے ہم ساری جو کوتاہی ہے وہ ہماری ہے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عطا والے ہیں، دینے والے ہیں، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ ان مبارک ایام کو، ان مبارک راتوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں، دعاؤں میں، نوافل میں، ذکر میں اور خیر کے کاموں میں ہم خرچ کریں۔ موبائل کا استعمال غیر ضروری بند کر دیں، لا یعنی بند کر دیں، بلا ضرورت شدیدہ بازاروں کی آمد و رفت ختم کر دیں، اور پھر دیکھیے کتنا ہمارا دین اور دنیا کا بھلا ہوتا ہے، دونوں جہان کی سعادتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.